یہ 7 تھے، 8واں کتا تھا ان کے ساتھ، یا 6 تھے تو 7واں کتا تھا، یہ مختلف روایتیں ہم نے بیان کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب کہف چلے اور یہ 7 تھے، راستے میں ایک چرواہا مل گیا اور وہ بھی ان کے دین پر تھا۔ اس نے اپنا ریوڑ وہیں چھوڑا، اپنی بھیڑ بکریاں وہیں چھوڑی، اپنا مال وہیں چھوڑا، دین کی حفاظت کے لیے چل پڑا۔ اور ظاہر ہے چرواہے اپنے پاس ڈاگ اور کتا رکھتے ہیں، وہ کتا بھی وفادار ہوتا ہے، ان کے ساتھ چل پڑا۔ ان کو خطرہ لاحق ہوا، کتے کی عادت ہے بھونکنا، کتے کی عادت ہے کوئی بندہ آئے گا، کوئی چیز نظر آئے گی تو یہ آواز دے گا، نکالے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کچھ ہے۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو بھگایا جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کتے کو وہ حضرات دور کرنے لگے تو کتے نے فقام الکلب علی رجلیہ، کتا اپنے اس کے جو پاؤں تھے، ٹانگیں تھیں، ان کے بل کھڑا ہو گیا۔ ورفع یدہ الی السماء کہیت الداعی، جس طرح کوئی مایوس خدا کی طرف یوں ہاتھ اٹھا کر کے اور پریشان حال جو ہے خدا کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کچھ مانگتا ہے، آرزو کرتا ہے، التجا کرتا ہے، وہ کرنے لگا۔ اللہ اکبر، فنطقا، پھر فوراً بولا اور اس نے کہا لا تخافوا منی، تمہیں ڈر ہے کہ یہ میں بھونکوں گا، تمہیں ڈر ہے میں آواز دوں گا، تمہیں ڈر ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں لوگ ہیں۔ فرمایا لا تخافوا منی، مجھ سے خوف مت کھاؤ، انا احب احبا اللہ، میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، احبا اللہ سے محبت کرتا ہوں، اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ فناموا حتی احرسکم، تم سو جانا اور میں تمہاری پہرہ داری کروں گا، تم سو جانا میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد امام قرطبی علیہ رحمت فرماتے ہیں، حضرت ابو الفضل جوہری فرماتے ہیں ان من احب اہل الخیر نال من برکاتہم، کہتے ہیں اس سے پتہ چلا جو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتا ہے، اللہ والوں کا ساتھ مل جاتا ہے، وہ ان کی برکات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ان پر اترنے والی رحمتوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ فرماتے ہیں قلب احب اہل فضل وصحبہم فذکرہ اللہ فی محکم تنزیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ، احبا اللہ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ وہ کتا چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، ان کی مجالست اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے لا ریب کتاب میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ باقی کوئی خاص کمال نہیں تھا، کمال یہ تھا کہ وہ اولیاء اللہ کے ساتھ تھا، کمال یہ تھا کہ اولیاء اللہ کا وہ گستاخ نہیں تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قلت اذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والاولیاء، فرماتے ہیں سوچو ایک کتا اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اولیاء کی وفاداری کرتا ہے اور ان کی پہرے داری کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام پا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر اپنے ولیوں کا ذکر کرتا ہے ان کے ساتھ ہونے والے کتے کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں فما ظنک بالمؤمنین، کہتے ہیں لوگوں یہ جو بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں، یہ جو ان کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ اور یہ کون ہیں؟ الموحدین ہیں، المخالطین ہیں، المحبین ہیں للاولیاء والصلحاء والصالحین۔ فرماتے ہیں عام مومنوں کا اندازہ لگاؤ جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اولیاء کی مجالست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان پر اپنی کتنی رحمتیں اتارتا ہوگا، کتنی برکتیں اتارتا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک حدیث بخاری شریف اور صحاح میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے، مسجد میں پہنچے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی،
قیامت آئے گی بالکل آئے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ کائنات کا نظام بدلے گا، زمین و درہم، یہ زمین و آسمان درہم برہم ہوں گے، یہ ستارے بے نور ہوں گے، یہ سورج بے نور ہوگا، یہ جو ہے پہاڑ جو ہے روح کی طرح اڑیں گے، یہ حق ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ متی الساعۃ، تو قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لہا، قیامت آئے گی تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تو کچھ توشہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو کچھ آخرت کا ذخیرہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کثرت کے ساتھ نفلی عبادت نہیں ہے، نہ نفلی روزے موجود ہیں، نہ نفلی صدقہ موجود ہے، نہ نفلی صلاۃ موجود ہے، فرض تو ظاہر صحابی چھوڑ نہیں سکتا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب حضور نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا تیری نمازوں کا کچھ ہے نہیں، تو چلا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا سن، حضور نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، فرمایا تجھے مبارک ہو، خوشخبری ہو، جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے جنت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحنا شد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانت مع من احببت، فرمایا ہم اسلام لائے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس دن ہوئی جب حضور نے فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا، اسی کے ساتھ محشر میں ہوگا، اسی کے ساتھ جو ہے وہ نعمتوں میں ہوگا، اسی کے ساتھ برکتوں میں ہوگا۔ فرمایا کیوں؟ فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، فرماتے ہیں میں ابو بکر جیسے عمل تو نہیں کرتا، فاروق اعظم جیسے عمل تو نہیں کرتا، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے رب سے اور میرے محبوب کے وعدے پر پکا یقین ہے قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ ہوں گا، قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی ایک عبارت ہے، یہ بڑی قابل غور ہے، علامہ قرطبی علیہ رحمت فرماتے ہیں جب کتا ان سے محبت کرتا تھا اللہ نے کتے کا انہی کے ساتھ ذکر فرمایا، فکیف بنا، ہمارا اندازہ لگاؤ، اپنا اندازہ لگاؤ، اپنا وزن ناپو، وعندنا عقد الایمان، ہم حلقہ بگوش اسلام بھی ہیں، وکلمۃ الاسلام، ہم کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، وحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے، فرماتے ہیں لوگوں کو خیال کرنا چاہیے جب کتا اولیاء اللہ کی محبت کرتا ہے، ان کی پہرہ داری کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے، اللہ جو ہے اسے اعلیٰ درجہ مقام عطا کرتا ہے، تو بچنا چاہیے ان لوگوں سے جو نبی کے گستاخ ہیں، بچنا چاہیے ان لوگوں سے جو صحابہ کے گستاخ ہیں، بچنا چاہیے ان لوگوں سے جو اولیاء کاملین کے گستاخ ہیں، بچنا چاہیے ان لوگوں سے جو حسنین کریمین کے گستاخ ہیں، اور بچنا چاہیے ان لوگوں سے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور اصحاب کے گستاخ ہیں۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور کی صحبت میں، صحابہ کی صحبت میں، اولیاء کی صحبت میں اور اصحاب کی صحبت میں، ازواج کی صحبت میں ہمیں اللہ جو ہے ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔